شام میں پھر سے چھڑ جانے والی جنگ اسی تنازع کا شاخسانہ ہے جس نے مشرق وسطیٰ کو گزشتہ سال 7 اکتوبر کے دن اسرائیل پر حماس کے حملے کے بعد سے گھیر رکھا ہے۔ روسی اور شامی جیٹ طیاروں نے اتوار کے روز شمالی شام میں باغیوں کے زیر قبضہ شہر ادلیب پر حملہ کر دیا۔ رہائشیوں کے مطابق چھاپوں کے دوسرے دن ایک حملے میں ادلیب کے وسط میں ایک پرہجوم رہائشی علاقے کو نشانہ بنایا گیا، جو کہ ترکی کی سرحد کے قریب باغیوں کے ایک انکلیو میں سب سے بڑا شہر ہے، جہاں تقریباً 40 لاکھ افراد عارضی خیموں اور رہائش گاہوں میں رہتے ہیں۔ ہفتے کے روز روسی اور شامی جیٹ طیاروں نے صبح ادلیب کے دیگر قصبوں پر بمباری کی، جو خانہ جنگی میں برسوں سے باغیوں کے سب سے دلیرانہ حملے میں مکمل طور پر باغیوں کے کنٹرول میں آ چکے تھے۔ باغیوں نے جمعے کی رات ادلیب صوبے کے مشرق میں واقع حلب شہر میں گھس کر بشار الاسد کو فوج کو دوبارہ تعینات کرنے پر مجبور کر دیا تھا۔ 2011 کے بعد تقریباً ایک دہائی کی جنگ کے باوجود شام کے حکمران بشار الاسد اپنا اقتدار بچانے میں کامیاب رہے تھے، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ اپنے والد سے ورثے میں ملنے والی حکومت کو بچانے کے لیے ملک کو توڑنے کے لیے تیار تھے۔ انہوں نے روس، ایران اور لبنان کی حزب اللہ جیسے طاقتور اتحادیوں پر انحصار کیا، جنہوں نے نام نہاد دولت اسلامیہ سمیت امریکی اور مشرق وسطیٰ کے دولت مند ممالک کے حمایت یافتہ گروہوں سے نمٹنے میں شام کی مدد کی۔ لیکن پھر ایران کو اسرائیلی حملوں کا سامنا کرنا پڑا، جبکہ حزب اللہ، جو اپنے بہترین جنگجو شام میں لڑائی کے لیے بھیجا کرتی تھی، کو بھی اسرائیلی حملوں کی وجہ سے بھاری نقصان اٹھانا پڑا۔ روس نے گزشتہ چند دنوں میں شام میں باغیوں کے خلاف فضائی حملے کیے ہیں، لیکن اس کی عسکری طاقت مکمل طور پر یوکرین سے نبرد آزما ہے۔ حیات التحریر الشام نامی باغی گروہوں کے اتحاد نے 27 نومبر کے بعد ترکی کی سرحد سے منسلک ادلیب صوبے سے نکل کر چند ہی دن میں شامی فوجیوں کو شکست در شکست سے دوچار کر دیا، جسے ایک سینئر بین الاقوامی سفیر نے ناقابل یقین قرار دیا۔ اس برق رفتار حملے کے 2 دن بعد ہی حلب کے قدیم شہر سے جنگجوؤں کی تصاویر سامنے آنے لگی تھی، جو 2012 سے 2015 تک شامی فوج کا ناقابل تسخیر اڈا سمجھا جاتا تھا۔ اس وقت یہ شہر حکومتی فوج اور باغیوں کے درمیان لڑائی کا مرکز تھا۔ حلب پر قبضے اور شامی فوج کی شکست کے بعد ماحول کافی پرسکون دکھائی دیا۔ سوشل میڈیا پر گردش کرنے والی ایک تصویر میں یونیفارم میں ملبوس مسلح جنگجو ایک فاسٹ فوڈ ریسٹورنٹ میں فرائیڈ چکن کے لیے قطاریں بنا کر انتظار کرتے دکھائی دیے۔ حیات التحریر الشام نامی گروہ نے 2016 میں القاعدہ سے اپنی راہیں جدا کر لی تھی، اور ایسا وقت بھی آیا جب ان دونوں کے بیچ لڑائی بھی ہوئی تھی۔ حیات التحریر شام کو اقوام متحدہ کی سیکیورٹی کونسل سمیت امریکہ، یورپی یونین، ترکی اور برطانیہ نے دہشت گرد گروہ قرار دے رکھا ہے۔ گروہ کے سربراہ ابو محمد الجولانی عراق اور شام میں طویل تاریخ رکھتے ہیں۔ حالیہ برسوں میں انہوں نے جہادی نظریے سے ہٹ کر زیادہ بڑے پیمانے پر اپنے گروہ کو حمایت دلوانے کی کوشش کی۔ اب یہ گروہ اپنی زبان اور اعلانات میں اسلامی یا جہادی نظریات کے استعمال سے پرہیز کرتا ہے۔ یاد رہے کہ شام کے شہری شدت پسندانہ جہادی نظریات کو پسند نہیں کرتے۔ 2011 میں حکومت مخالف مظاہروں کے بعد جب جمہور پسند احتجاج کی قیادت جہادی گروہوں کے ہاتھ آ گئی تو بہت سے شامی شہری اس سے دور ہوتے چلے گئے، یا انہوں نے مجبوراً حکومت کا ساتھ دیا کیونکہ انہیں دولت اسلامیہ جیسی انتہا پسندانہ سوچ سے خوف آتا تھا۔ شمال مغرب میں شامی ڈیموکریٹک فورسز کا غلبہ ہے، جس کی سربراہی کرد کر رہے ہیں، اور انہیں امریکہ کی حمایت حاصل ہے۔ اس علاقے میں 900 امریکی فوجی بھی تعینات ہے۔ اس تنازع میں ترکی بھی ایک بڑا کھلاڑی ہے، جس نے سرحدوں پر اپنے فوجی تعینات کر رکھے ہیں اور چند عسکری گروہوں کی حمایت بھی کرتا ہے۔ شام سے سامنے آنے والی اطلاعات کے مطابق باغیوں نے سرکاری ہیلی کاپٹروں سمیت عسکری ساز و سامان کی وافر مقدار پر بھی قبضہ کیا تھا، اور اب دمشق کے راستے پر اگلے اہم شہر حما کی جانب رخ کر رہے ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ شام کی حکومت اور اس کے اتحادی فضائی طاقت سے جوابی کارروائی کریں گے۔ باغیوں کے پاس ایئر فورس نہیں ہے، تاہم ایسی خبریں سامنے آ رہی ہیں کہ باغیوں نے ڈرون کی مدد سے شام کے ایک سینئر انٹیلیجنس آفیسر کو قتل کیا ہے۔ ایسے میں شام کی صورتحال بین الاقوامی سطح پر خطرے کی گھنٹیاں بجا رہی ہے۔ تاہم اس وقت یہ کہنا قبل از وقت ہوگا کہ بشار الاسد کا اقتدار خطرے میں ہے۔ ان کو کافی حمایت حاصل ہے۔ بہت سے شامی شہری ان کی حکومت کو سب سے کم برا آپشن سمجھتے ہیں، کم از کم ان جہادیوں سے بہتر جو باغی قیادت پر حاوی ہو چکے ہیں۔ تاہم اگر دیگر مخالف گروہ بھی ان کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے، جن کی تعداد کافی ہے، تو پھر بشار الاسد کا اقتدار واقعی خطرے میں پڑ سکتا ہے۔